اس کے پیچھے علم تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ اس علم کے ساتھ آپ کو ان تمام چیزوں کی فہم بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایسے انداز سے طلباء کی تربیت کرتے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں، اور معاشرے میں جو بھی فتنہ اس وقت سب سے زیادہ سر اٹھا رہا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ علماء کا کام اب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس فتنے کا قلع کما کریں، سب سے پہلے اس فتنے کو ختم کریں، کیونکہ دین اب اور نہیں آئے گا، دین جو آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اب جتنے علماء آئیں گے وہ دین کے دفاع کے لیے آئیں گے، کوئی اس لیے عالم نہیں بن رہا ہوگا کہ میرا علم اور زیادہ ہو جائے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، جو آپ علیہ السلام نے بیان کر دیا، بس وہی علم ہے، وہاں ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بھی علم حاصل کرے گا تو وہ صرف اس لیے کرے گا کہ اس علم نبوت کی میں نے حفاظت کرنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اور اس علم نبوت کی دفاع کے لیے سب سے بنیادی چیز اور اساسی چیز جو ہے اس کو پہچاننا پڑے گا، اور سب سے پہلے جو اساس اور بنیاد ہے اس بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم نے اساس کو بھلا دیا ہے، اور اساس نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں ان کو لے کر ہم زمانے کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں دین کے نفاذ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، لیکن جو اساس ہے اس اساس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور طرح طرح سے عوام کے ذہنوں کے اندر آج موبائل کی صورت کے اندر ایک فتنہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو صرف فتنے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس کو اس اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود فتنہ ہے، باوجود اس کے کہ علماء اس کو ممبر پہ بیٹھ کے فتنہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان علماء کی اپنی جیب میں ان کے بچوں کے پاس یہ موبائل موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فتنے کا سد باب کیسے کیا جائے گا، اس فتنے کے اندر جو لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور کیا جا رہا ہے، صحابہ سے بے بہرا کیا جا رہا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ فتنے کا مقابلہ اس فتنے کے اندر پڑھ کر اور ان کو معاشرے کے اندر درپید مسائل کی حل دے کر اور ان کو صحیح راہ قرآن و سنت کی روشنی میں دے کر اسی صورت سے اس فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم مسجد کے اندر یا خانقاہ کے اندر یا ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا سکتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دین کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر اس دور کے اندر ہے وہ میدان کے اعتبار سے ہے، وہ خانقاہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جو کام ہم خانقاہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اب اس کام کو میدان میں بیٹھ کر کرنے کا وقت ہے، جو کام ہم درس گاہ کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں اس کام کو اب سوشل میڈیا پہ کرنے کا وقت ہے۔ ہم نے پہنچانا ہے، لوگ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اس تڑپ کے اندر ہیں کہ کوئی آئے ہمیں اور اس کا جواب بتائے۔ لوگ آج اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کچھ فتنے میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذہنی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت ماحول کیا ہے، اس وقت دور کیا ہے، اس وقت لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ اس سوچ کے اوپر جا کے حملہ کرتے ہیں، اس سوچ پر حملہ کر کے اور لوگوں کو ان کے ذہنوں کے اندر ایک سوال بٹھاتے ہیں۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، عرصہ گزرنے کے بعد یہ شخص کوئی بڑا آفیسر بن جاتا ہے، اس ماحول سے نکلنے کے بعد عہدیدار بن جاتا ہے، پھر اس کا نام ہو جاتا ہے۔ جب اس کا نام ہو جاتا ہے پھر اس کو ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے اور اس کو ٹی وی پہ بلا کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو عورت کے سر پہ دوپٹے کا مسئلہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ اپنی رائے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جی عورت کو تو اسلام نے آزادی دی ہے، میرے خیال سے یہ مولوی جو دوپٹہ کرتے ہیں اور دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہیں یہ ان کی اپنی اختراع ہے، یہ اپنے دل کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی پابندی ہے۔ پھر اس کو سننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کی اس رائے کو لے کر
اس کی اس بات کو لے کر کہتے ہیں دیکھو نا ہمارا جو اسٹار ہے اور ہمارا جو بڑا ہے اور ہمارا جو فرینڈ ہے اور ہمارا جو رہنما ہے اور ہمارا جو آفیسر ہے، دیکھو نا اس کی بات کتنی پیاری بات ہے، اس بات کے اندر کوئی فتنہ نہیں ہے، اس بات کے اندر کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کو بیان کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف کو پیدا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر قرآن کو بیان کرنے سے اپنے بیگانے ہوتے ہیں تو اس قرآن کو بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن کو بیان کرنے سے کسی کے اپنے پرائے ہوتے ہیں تو قرآن کو بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اور یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کس انداز سے معاشرے کے اندر گند پھیلا رہے ہیں، معاشرے کو در بدر کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو ایسے سوال دے رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس انداز سے حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کو۔ سب سے پہلے آپ اپنے مقتدیوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، علماء کا کام ہے کہ وہ ان کی ذہنی جو ہے تربیت کریں، ذہنی تربیت، ان کے اندر اس چیز کو پیدا کریں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہ کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات میں نے کہی ہے، یہ بات جو ہے اسی طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث نے بھی کہی ہے یا نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا ہے ہم اس کو لے کر میدان میں اور معاشرے کے اندر آئیں۔ بات ہم پہلے کریں، کام ہم پہلے کریں، پھر دیکھیں کہ یہ اسلام میں ہے، شریعت میں ہے کہ نہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اسلام میں اتباع ہے، پیچھے چلنا ہے۔ ہمارے لیے اسلام میں آگے چلنا تو ہے ہی نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا اتباع ہے، پیچھے چلنا ہے، آگے چل کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام جو آپ علیہ السلام پر مکمل ہو گیا، بس وہ مکمل ہو گیا، اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ مکمل ہو چکا ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ اب یہ باقی رہے گا صبح قیامت تک۔ اب کوئی کتنا بڑا علامہ بن جائے، کتنا بڑا مفتی بن جائے، کتنا بڑا شیخ الحدیث ہو جائے، وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اس کے دفاع کے لیے میدان میں رہے۔ اور کس طور پہ ہم نے دفاع کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ کس انداز سے دشمن میدان میں آیا ہے۔ میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، ایک دین دشمن، دین بیزار شخص جو ہے، اس نے ایک سوال کیا، اور سوال ایسا کرتے ہیں کہ جس کو یہ کہتے ہیں یہ لاجک جو ہے نا سمجھ میں آنے والی ہے، جو دماغ میں بیٹھنے والا ہے، اور اس طرز سے گمراہ کرنے کا جو ہے نا وہ ایک راستہ اختیار کیا گیا۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب آپ سے کوئی سوال کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ بالکل اعلیٰ ہیں۔ اس نے کہا تو اعلیٰ ہیں تو آخر میں کیوں آئے، شروع میں کیوں نہیں آئے؟ اب یہ سوال بنایا، یہ بیٹھ کے ایک اختراع کیا، ایک سوال پیدا کیا۔ اعلیٰ ہے نا، جب اعلیٰ ہیں تو شروع میں کیوں نہیں آئے، آخر میں کیوں آئے؟ تو ہم نے ایسے عقلی سوال تھا، اب اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، تو سوچ کے ہم نے کہا دیکھیں جی آپ کبھی جلسے میں گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جلسے میں گئے ہم۔ تو بھئی جلسے میں جو اعلیٰ خطیب ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جو جلسے میں اعلیٰ خطیب ہوتا ہے نا وہ تو آخر میں آتا ہے۔ کہا دیکھو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں اس لیے آخر میں آئے۔ اس نے کہا ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، انبیاء میں جو اعلیٰ تھا وہ آخر میں آیا، خلفاء میں جو اعلیٰ تھا وہ بھی آخر میں آیا۔ وہ بات کو کہاں لے گیا کہ جو انبیاء میں اعلیٰ تھا وہ بھی آخر میں آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خود مان رہے ہیں کہ ہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن دلیل غلط مان رہے ہیں۔ اعلیٰ تو مانتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ آخر میں آئے، اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر جب رستے میں کھڑے کھڑے پوچھ لیا تو بچنے کے لیے کہا ہاں چلو اس سے گزارا ہو رہا ہے تو یوں کر دیا۔
انہوں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نبیوں میں اعلیٰ تھا وہ بھی آخر میں آیا، جو خلفاء میں اعلیٰ تھا وہ بھی آخر میں آیا۔ اب آپ جو نبیوں میں اعلیٰ ہے اس کا آخر میں آنا آپ مانتے ہیں اور اس کو اعلیٰ مانتے ہیں، اور جو خلفاء میں اعلیٰ ہے آپ اس کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، اعلیٰ ابو بکر ہیں۔ اب وہ ہمیں ایک ذہنی آزمائش میں ڈال کے، ایک سوال میں ڈال کے اسی طرح ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے وہ اپنی عوام کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں، دیکھو جی ہم نے یہ پوچھا، یوں ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک گلی نکر کے اندر رہنے والے لوگ، جو محلے میں فارغ لوگ، ایسے لوگوں کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، وہ پھر ان باتوں سے دین بیزار ہونا شروع ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں ہے پتہ، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو نہیں ہے پتہ۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اصل دلیل کو سمجھا جائے، اصل حقیقت کو سمجھا جائے، اصل دلیل کی طرف آیا جائے، اور یہ کتابیں صرف رکھنے کے لیے نہ ہوں، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے کہ ہم جس اسلام کو مان رہے ہیں، اس میں جس مسئلے کو بھی مان رہے ہیں، اس کو کس علت کی بنا پہ مان رہے ہیں، اس کو کس آیت کے استدلال کی بنا پہ مان رہے ہیں۔ اس استدلال کو اپنے ذہن اور دل میں نہ رکھیں، اس کو عوام کے اندر لے کر آئیں، اور عوام کو یہ بھی اس طور پہ بیدار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم اعلیٰ مانتے ہیں، اور آپ جو اعلیٰ ہیں وہ اس طور پر ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، اور امام بنا کر اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر تمام انبیاء سے اعلیٰ ہونے کا سرٹیفکیٹ جو دیا ہے، دلیل کے طور پر آپ کی امامت ہے تمام انبیاء کو۔ اب جب امامت دلیل بن جائے گی تو وہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر جس کو امام بنایا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام بن کر اس دلیل کی بنیاد پر آپ علیہ السلام تمام انبیاء سے اعلیٰ ہونا اللہ نے بتایا اس دلیل سے، اسی طرح آپ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں، اپنوں کی موجودگی میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی دے کر آپ نے اللہ کی اس سنت کو زندہ کیا، جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء سے اعلیٰ بتانے کے لیے امام بنایا، آپ نے صحابہ کی موجودگی میں تمام صحابہ میں ابو بکر کو امامت دے کر تمام صحابہ سے افضل ہونا بتایا۔ بھی آئی نہیں وہ طریقہ، اس طریقے سے وہ آپ کی گرفت کرتے ہیں۔ پھر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ کوئی حیثیت نہیں دیتے، جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وہ اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں، بہت بڑا کام کر جاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں ہمارا اتحاد یا کسی کے ساتھ پیار و محبت یا اخلاق سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کو چھوڑ دیا ہے، ہم اسی منہج کے اوپر ہیں جس کے اوپر علماء دیوبند نے بنیاد رکھی ہے، اور وہ کتاب و سنت ہی ہے۔ اگر ہم کسی فتنے کے خاتمے کے لیے کسی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو اس بات کو معاشرے میں آپ اپنے لوگوں کو بتائیں اور وہ دوسروں کو سمجھائیں، یہ سمجھنی بھی چاہیے اور سمجھانی بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے جس سے آپ کا اختلاف ہے اس سے بات کیے بغیر آپ اختلاف ختم کر دیں، نہیں ہو سکتا ہے، بات تو کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جس سے اختلاف تھا تو آپ نے ان سے بات تو کی ہے نا، ان کو دعوت تو دی، اپنی بات پہنچائی تو ہے نا۔ تو بات پہنچائے بغیر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے تو ہم نے اس کے مذہب کو یا اس کے مسلک کو مان لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ اس طور پہ اٹھاتے ہیں کہ اٹھا کر کہ یار ہم تو ایک ہی ہیں اور اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر کبھی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی تقلید پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی کس چیز پر، کبھی کس چیز پر۔ حالانکہ ہم نے حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کی موجودگی میں، آپ یقین کریں کہ صرف 8-10 سوال ہیں
ابھی گرمی بھی لگ رہی ہے، لیکن میں آپ کو بس یہ بات مکمل کر کے انشاءاللہ سمیٹتے ہیں کہ ایک ہم فتنے کا جو ہے وہ سرے سے خاتمہ کرتے ہیں۔ 8-10 سوال ہم نے ایسے تیار کیے کہ اگر ہم وہ 10 سوال اپنے مقتدی کو سکھا دیں نا، تو کسی بڑے سے بڑے غیر مقلد سے بات کرنے کے لیے کسی عالم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مقتدی جو ہے جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، وہ ان 10 باتوں کو یاد کر لے تو وہ آرام سے کسی سے بھی بات کر سکتا ہے۔ میں اس وقت، آج سے میں نے 10-11 سال پہلے، 12 سال پہلے، بلکہ 14 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں نے طالب الرحمن سے ان سوالوں کو سامنے رکھ کے میں نے اس سے بات کی تھی، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ سب کچھ مان گیا۔ وہ کہتا میں قیاس بھی مانتا ہوں، میں اجماع بھی مانتا ہوں۔ تو زبیر علی زئی کا جو سب سے قریبی آدمی تھا، اس کے ساتھ جو ہے لاہور میں ہم نے یہ بات کی، اور وہ جو ہے ہم سے بات نہیں کر سکا۔ صرف یہ 10 باتیں آپ یہ یاد کر لیں، پورا ایک فتنہ، یعنی جس کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے مسلک پہ کسی طرح بھی جو ہے حملہ آور ہو سکتا ہے، وہ ان 10 سوالوں کے اندر ختم ہے۔ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے بات کرنے کے لیے جو آپ پیش کرتے ہیں نا، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں دعویٰ، اور دعویٰ کہتے ہیں مقصود کو، مطلوب کو۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اس دعوے کو جس سے ثابت کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ دلیل یعنی ما ثبت بہ الدعویٰ، جس سے دعویٰ کو ہم ثابت کرتے ہیں، وہ دلیل ہے۔ آپ ان 10 سوالوں کو یوں اس طریقے سے یاد کریں۔ سب سے پہلا سوال جس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں کہ جی آپ کی جماعت کا نام کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہماری جماعت کا نام ہے اہل حدیث، یا کوئی بھی جو بھی ان کا نام ہے۔ اس وقت اس میں 18-19 جماعتیں ہیں، وہ جو بھی نام لیں کہ ہماری جماعت کا یہ نام ہے۔ اب دوسرا اس سوال کو آپ لکھ لیں کہ جماعت کا نام ہے اہل حدیث۔ دوسرا سوال آپ کریں کہ آپ کی جماعت کے بانی کا نام کیا ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جماعت کے بانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب یہ تو دعویٰ ہے نا، اب اس کو ثابت کرنا ہے انہوں نے۔ تیسری بات جو ہے وہ آپ نے یہ پوچھنی ہے کہ آپ کی جماعت کے وہ اصول کون سے ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ کسی کی بات مانتے ہیں یا کسی کو اپنی بات منواتے ہیں۔ تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے 2 ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو اس جگہ میں ایک جزئی اور ہے، یعنی وہ آپ نے ان سے پوچھنی ہے، اگر ضرورت پڑے، اگر جاہل ہو، بالکل اتنا خاص کچھ پتہ نہ ہو، تو پھر اس کو سیدھا لے کے جائیں۔ لیکن اگر وہ ہوشیار ہے، سمجھتا ہے کہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو اس کو یہاں سے ایک طرف اس کا رخ موڑنا ہے۔ یعنی چوتھا سوال اس کے اندر کا ہے، کیا کسی معتمد علیہ شخصیت کی اجتہادی رائے کو ماننا جائز ہے یا حرام ہے؟ یہ آپ ان سے سوال کر لیں، کیا کسی معتمد علیہ شخصیت کی اجتہادی رائے کو ماننا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ وہ جو بھی کہے نا وہ آپ لکھ لیں۔ اگر وہ جائز کہتا ہے تو تقلید جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، اگر وہ حرام کہتا ہے تو روایت کو ضعیف کہنا یا روایت کو منکر یا شاذ کہنا یہ حرام ہو گیا۔ کیوں کہ روایات کو کسی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضعیف نہیں کہا نا، کسی معتمد علیہ شخصیت مجتہد نہیں کہا ہے، تو وہ کہے گا حرام، تو وہ بالکل اس سے جو ہے نا ختم ہو جائے گا کہ وہ کسی روایت کو ضعیف کہہ سکے یا کسی روایت کو جو ہے وہ شاذ کہہ سکے یا منکر کہہ سکے۔ پانچواں سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہے یا دونوں مترادف ہیں؟ تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں، مترادف ہے، ایک ہی چیز ہے۔ چھٹا سوال آپ نے کرنا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ ساتواں سوال آپ نے کرنا ہے کہ اگر کوئی حدیث پر عمل نہ کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ اس میں کہے گا کہ کس طرح عمل نہ کرے۔ آپ نے کہا کہ عمل، بھئی اب حدیث ہے، ہمیں پڑھی گئی ہمارے سامنے، اس پر عمل نہیں کر رہا کوئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ دیکھیں گے کہ عمل کیوں نہیں کر رہا۔ اگر اس لیے نہیں کرتا کہ منکر ہے تو کہتے ہیں کافر ہے، اگر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ منکر تو نہیں ہے لیکن کسی عذر کی بنا پر عمل نہیں کر رہا تو کہتے ہیں معذور ہے، اور اگر عمل اس لیے نہیں کرتا کہ منکر ہے تو کہتے ہیں پھر تو کافر ہے، پھر فاسق ہے۔
پھر کافر نہیں، اس کو کہتے ہیں فاسق ہے۔ پھر آپ آخری سوال پوچھیں اس سے، اچھا حدیث پر عمل نہ کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں جو عمل نہ کرنے کو گناہ بھی نہ سمجھے وہ تو کافر ہے۔ ابھی یہ سوال شاید آپ کو سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک واقعے سے جو ہے ان سوالوں کو سمجھاتا ہوں۔ جب ہم نے یہ سوال پوچھے ابتدا میں، یہاں شیر غازی صاحب جو ہے ان کی مسجد کے سامنے اس طرف ایک ادارہ ہے ان کا، تو ان کے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی، تو مجھ سے یہ سوال پوچھے، تو اب اس نے سب کے جواب دے دیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ حدیث ہے جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صباۃ قوم فبال قائمہ، بخاری میں ہے، تو اس میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پہ آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے قضائے حاجت کی، تو یہ تو حدیث ہے، تو حدیث پر عمل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جی بعض پہ فرض ہے، بعض پہ واجب ہے، بعض پہ سنت ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا، اب وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتا، جو کہ معتمد علیہ شخصیت اجتہادی رائے اس کو نہیں مان رہا، وہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اب جب ہم نے اس کو اس طرف لے کر آئے بہرحال، تو حدیث اس سے نہیں بنی، اور پوری بخاری میں اہل حدیث ٹوٹل 10 سے 12 حدیثیں ایسی ہیں جو ان کے کام کی ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، باقی وہ کسی کو مانتے بھی نہیں ہیں، باقی سب انہی کے خلاف ہیں، تقریباً انہی کے خلاف ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو مفتی صاحب جیسے لوگوں کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور ان کتابوں کی اصل جو منشا ہے لکھنے والوں کا، جو اس وقت ایک خیال تھا، وہ یہ تھا کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ہم ان کے لیے اس چیز کو محفوظ کر دیں، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور آج دفاع کے طور پر ہم جو مسلمان ہیں، اور بالخصوص جو علماء ہیں، اور بالخصوص پھر جو ائمہ مساجد ہیں، یا ان کے پاس کوئی ادارہ بھی ہے، یا ان کا کوئی اپنا حلقہ احباب بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ ذمہ داریاں انتہائی ضروری ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، اور ان فتنوں کا مقابلہ جو ہے کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان کے اندر لائیں۔ حضرت مفتی صاحب، ان کے رفقا اور منتظمین اور جتنے انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان تمام کو مبارکباد کے ساتھ آپ حضرات سے معذرت کرتے ہوئے کہ آپ کی موجودگی میں یہ گزارشات مجھے کرنی پڑی۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، آپ کا علم قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس محفل کی برکت سے، ہمارے یہاں جمع ہونے کی برکت سے، اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے، جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔